السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھتی جا رہی ہے، سرکاری تعلیمی اداروں میں گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ تعلیمی ادارے سامنے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ والدین کا اعتماد بھی حاصل کر رہے ہیں۔ سینکڑوں تعلیمی ادارے منظر عام پر آتے ہیں، مگر والدین کا اعتماد کچھ ادارے جو ہے وہ بہت تیزی سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح مانسہرہ میں رائل کالج آف سائنسز کے نام سے ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا، اور رائل کالج آف سائنسز نے آتے ہی پورے ڈسٹرکٹ میں ایک دھوم مچا دی۔ طلباء کے والدین کی بڑی تعداد نے نہ صرف اس ادارے پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مانسہرہ کے نامی گرامی تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور تعلیمی ماہرین نے اس ادارے میں اس کی اوپننگ سیرمنی میں شرکت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف مواقع پہ وہاں پہ وزٹ کیا اور باقی لوگوں کو بھی اس طرف آنے کی دعوت دی۔ اس سلسلے میں رائل کالج آف سائنسز کے پرنسپل نصر اللہ ناصر صاحب کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی۔ نصر اللہ صاحب، بہت شکریہ آج آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ نے رائل کالج آف سائنسز کا اپنی ٹیم کو ہمراہ قیام عمل میں لایا اور آتے ہی آپ چھا گئے۔ مانسہرہ میں سینکڑوں تعلیمی ادارے کام کر رہے ہیں، آپ نے رائل کالج آف سائنسز کا قیام عمل میں لایا، اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کو یہ ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ شکریہ شرافت صاحب، دو حوالوں سے میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا۔ ایک تو جیسے ہی ہم نے اس ادارے کا آغاز کیا ہے، آپ نے اور آپ کے ادارے نے، بلکہ مجموعی طور پر میڈیا نے اس ادارے کو آگے لے جانے میں اپنا جو کردار تھا وہ ادا کیا ہے۔ تو مجموعی طور پر میں آپ کی ٹیم اور جتنے بھی ہمارے معاونین ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج مجھے آپ نے موقع دیا ہے۔ دراصل ہمارا یہ ادارہ جس کا آغاز ابھی ہوا ہے، لیکن اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں یا جن لوگوں نے اس ادارے کو بنیاد رکھی ہے، ان لوگوں کا مانسہرہ میں اور یہاں کے پرائیویٹ سیکٹر میں پچھلے 20-25 سال کا ایک تجربہ ہے جی، اور ان کی خدمات ہیں۔ میں بذات خود پچھلے 20 سال سے مانسہرہ کے بہترین تعلیمی اداروں میں ٹیچنگ بھی کرتا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ مینجمنٹ کے اندر بھی رہا ہوں۔ اس پورے دورانیہ میں جو چیزیں میرے سامنے آتی رہی ہیں، بچوں کا ساتھ ظاہر ہے کہ براہ راست میرا ایک تعلق رہا، پیرنٹس کے ساتھ تعلق رہا، بچوں کی کارکردگی کے حوالے سے میں جائزہ لیتا رہا۔ جو میرا ذاتی طور پہ تجربہ تھا، مشاہدہ تھا، اس کو بھی میں رپورٹ کی شکل کے اندر مرتب کرتا رہا۔ اور میرے ساتھ جو ٹیم ہے، اس ٹیم کے بھی تقریباً جتنے ممبرز ہیں ان میں کسی کے 30 سال، کسی کے 25 سال، کم از کم 15 سال جن لوگوں کا تجربہ ہے میرے ساتھ ٹیم میں ہیں، وہ بھی جہاں جہاں رہے وہ اپنے تمام تجربات کو رپورٹ کی شکل کے اندر لکھتے رہے۔ ہمیں اپنے مجموعی طور پہ جو تعلیمی نظام ہے یا طریقہ تدریس ہے، اس میں کچھ چیزیں ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ یہ چیزیں اگر اس انداز میں کی جائیں تو نسبتاً بہتر نتائج دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے پچھلے سال سے ہم نے ورک کیا، اور جتنی رپورٹس ہماری تھی، ہماری ٹیم کی تھی، ہمارے دوستوں کی تھی، ان کو باقاعدہ طور پہ ہم نے مرتب کیا، اور ساتھ ہی نہ صرف ابتدائی بورڈ بلکہ جتنے بھی ہمارے بورڈز ہیں جو ایگزام لیتے ہیں، خاص طور پہ ایف ایس سطح پہ، ان کے جتنے ریزلٹس ہیں وہ چیزیں ڈیٹا ہم نے لے کر اس کا ایک تجزیہ کیا۔ اس تجزیے میں ہمارے سامنے ایک بڑی تلخ حقیقت آئی، وہ حقیقت یہ کہ اس پورے دورانیہ میں وہ بچے جو بورڈ کو ٹاپ کر رہے ہیں یا
بورڈ میں پوزیشن نہیں لے رہے لیکن اس کے ٹاپ 200 میں وہ ہم نے شارٹ لسٹ کی، اور اس قسم کے پوزیشن لینے والے بورڈ میں بہترین نمبر لینے والے بچے، ان کی ہم نے پوری ایک رپورٹ مرتب کی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بورڈ میں بہت اچھے نمبر لینے والے بچے، بہت خوبصورت کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچے، وہ 1000 نمبر لے رہے، 950 نمبر لے رہے ایف ایس سی میں جی، لیکن وہی بچے ہیں کہ وہ جس وقت ایٹا میں جاتے ہیں تو ان میں سے تقریباً 60-65% بچے ایٹا میں ناکام ہو جاتے ہیں، وہ کسی پروفیشنل ادارے میں نہیں جا سکتے۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا ہمارے اوپر کہ ہم اس کے اوپر غور کرنے بیٹھے، اور ہم نے جائزہ اس بات کا لیا، یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ ایٹا کا طریقہ کار اور بورڈ کا جو ایگزام کا طریقہ کار ہے اس میں کافی فرق ہے، بلکہ میں کہوں گا تضاد ہے۔ جی، تضاد ان معنوں میں کہ بورڈ میں اس بات کو جو پیپر ہوتا ہے، جس انداز میں پیپر اٹیمپٹ بچہ کرتا ہے، جو پریزنٹیشن دیتا ہے اور جو پیپر جا کر چیک ہوتا ہے، اس کی بنا پر اسی بچے کو نمبر ملتے ہیں جس نے متعلقہ شارٹ کوسچن لانگ کوسچن کا آنسر لکھا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ ٹیچر اسی انداز میں چیک کر کے اس کو نمبر دے دیتا ہے۔ اس پریکٹس کا ایک لازمی اثر یہ ہوا کہ بہت سارے اداروں میں ٹیچر کے اوپر، بچوں کے اوپر ڈنڈا رکھ کے یا دباؤ رکھ کے ان سے کام لیا گیا۔ ان کو کیمسٹری بھی زبانی یاد کرائی گئی، اس کے شارٹ کوسچن لانگ کوسچن، رٹا ان لگائے کو فزکس بھی زبانی یاد کرائی گئی، ان کو اردو، اسلامیات، مطالعہ پاکستان، جو جو چیزیں بورڈ کے کوسچن تھے ان کے نوٹس تیار کرائے گئے، جی، اور ہر باہر ان بچوں کو، اور میں یہاں پہ آپ کے توسط سے یہ بات کو خاص طور پہ شیئر کروں گا کہ بچوں کو سارا کچھ حفظ کرا دیا گیا۔ جو چیزیں انہوں نے حفظ کر لی تھی اور وہ دن رات مسلسل اس کو پڑھتے رہے، یاد کرتے رہے، جس طرح حافظ ہمارے ہاں رٹا لگاتے رہے، قرآن حکیم کو یاد کرتے ہیں، بالکل اسی طرح بچوں کو سارا کچھ زبانی یاد ہو گئے۔ پیپر میں گئے، پیپر میں جو کوسچن آیا تھا، کوسچن اس نے 10 مرتبہ لکھا تھا، 10 مرتبہ یاد کیا تھا، اس پیپر کو اس نے لکھا، ان کوسچن کو لکھا، اور 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے کے اندر سارا کچھ جو کچھ اس نے یاد کیا تھا وہ لکھ کر آ گئے یا آ گئی۔ لیکن نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچہ بورڈ میں تو 950، 900، 1000 نمبر بھی اس ٹاپر ہو جاتا تھا، ٹاپر ہو جاتا تھا، لیکن اسی کوسچن کو پھیر کر اس سے پوچھا جائے، اور ایٹا میں یہی ہوتا رہا، اس کو کچھ نہیں، اس بچے کا کانسیپٹ نہیں تھا، اس کی سمجھ سے ہی باہر تھی چیزیں، اس کی سمجھ سے چیز باہر ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ایٹا میں بورڈ کے ایگزام کے بعد تو گھر کے اندر مٹھائیاں تقسیم ہوتی تھیں، اسکول کالجز کے اندر بھی مٹھائیاں تقسیم ہوتی، بچہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا تھا، لیکن ایٹا کا رزلٹ آنے کے بعد صفِ ماتم بچ جاتی، ٹاپر جو ہے وہ فیل ہو گئے، فیل ہو گئے۔ یہ تقریباً جو ہمارا تجزیہ تھا، جو رپورٹ تھی، اس میں یہ 1-2 کیس نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 700 نمبر، 1100 میں سے 700 نمبر لینے والا بچہ، وہ بچہ ایٹا میں جا کر کامیاب ہو جاتا ہے، وہ جا کر انجینئرنگ یونیورسٹی میں اس کے داخلہ ہو جاتا ہے، پروفیشنل اداروں میں وہ چلا جاتا ہے، بہت اچھے اس پہ چلا جاتا ہے۔ تو اس تضاد کا ہم خاص طور پر گہرائی کے ساتھ ہم تجزیہ کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر بچے کا کانسیپٹ بنایا جائے تو وہ بورڈ میں اس انداز کے نمبر یا وہ کارکردگی نہیں دکھا سکتا جو اس کے داخلے کے لیے ضروری ہے، اور اگر اس کے کانسیپٹ پہ توجہ نہ دی جائے، اس کو چیزیں یاد کروائی جائیں تو وہ ایٹا میں فیل ہو جاتا ہے۔ اس ضرورت کے پیش نظر ہم نے ایک ایسے ادارے کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا کہ جس ادارے کے اندر ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے جایا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ آسان کام نہیں تھا، اس کے لیے بہت بڑی ایفرٹس کی ضرورت تھی، لیکن میں کہوں گا کہ میری خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ، بلکہ مجھے ان کے ساتھ، ایسی ٹیم کے ساتھ میرا تعارف ہوا، ہم ساتھ چلتے رہے، ہم کام کرتے رہے، اس پوری ٹیم نے آمادگی کا اظہار کیا
اور ہم نے اس ادارے کو قائم کرنے کا فیصلہ کیا. اس دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے، ان دونوں حوالوں سے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم نے باقاعدہ ایک ورک کیا، اور اس کی بنا پر ہم نے اس کام کا آغاز کیا. اور آپ کے سوال کا جو اگلا حصہ تھا، جس میں آپ نے کہا کہ پذیرائی کیوں اتنی زیادہ ملی، تو اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں صاف بات کہوں گا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کا خاص فضل ہے. اس نے پذیرائی دی. ہم کہیں کہ جی ہم بہت کچھ ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اور اس فضل کے نتیجے میں ہمیں لوگوں میں پذیرائی ملی، اسپیشلی بچوں کے اندر یہ ملی. اور یہ واحد ادارہ ہے میری معلومات کے مطابق کہ جہاں پہ پہلا ٹیسٹ ہوتا ہے تو 250 بچے اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد مسلسل اب تک 417 بچے ایسے ہیں جو ہمارے ٹیسٹ کے اندر آ چکے ہیں، اور ان میں سے بیشتر داخلے کے ہمارے یہاں خواہش مند ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد انہوں نے داخلہ ہم نے دے چکے ہیں اور مزید آ رہے ہیں. تو یہ بنیادی وجہ تھی جس کے تحت ہم نے اس ادارے کو قائم کیا ہے، اور اس حوالے سے ہم کام کرنے آگے بڑھے. اچھا، عموماً دیکھا گیا ماشاءاللہ آپ نے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو ادارہ قائم کیا ہے یہ راتوں رات آ کے قائم نہیں کر دیا، اس کے پیچھے کافی آپ کی اسٹڈی موجود ہے، آپ کا ورک موجود ہے. آپ نے ٹیم کا ذکر کیا، ٹیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ نجی تعلیمی اداروں میں مسابقت پائی جاتی ہے، کاروباری رقابت بھی ہوتی ہے، مگر آپ کا جو معاملہ ہے یہ بالکل مختلف ہے. میں ذاتی حیثیت میں آپ کے ادارے میں گیا ہوں، اور ہم نے دیکھا ہے مانسہرہ کے نامی گرامی جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کے سربراہان وہاں پہ خود موجود ہیں، اور وہ آپ کے ساتھ جو ہے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلا رہے ہیں. پھر دوسری طرف ہزارہ یونیورسٹی ہے، پوسٹ گریجویٹ کالج، جس طرح بڑے ادارے ہیں مانسہرہ کے اور باقی سرکاری ادارے ہیں، ان کے بھی اساتذہ اور پرنسپلز وہاں پہ آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ تعاون کا نہ صرف یقین دلا رہے ہیں بلکہ اپنے لوگوں کو اور بچوں کو جو ہے نا اس حوالے سے وہ کر رہے ہیں، حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ جی آپ رائل کالج میں داخلہ لیں. تو یہ اس کا کیا راز ہے؟ یہ کون سی آپ کے پاس گدڑ سنگھی ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف جو ہے نا وہ ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس طرح؟ اس میں کوئی راز تو خیر خاص نہیں ہے. میں کہوں گا پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے یا سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے یہ جو تاثر پایا جاتا ہے کہ کوئی رقابت ہے، میری نظر میں کوئی ایسی رقابت نہیں ہے. میں پچھلے 20 سال سے پرائیویٹ سیکٹر کے اندر پڑھا رہا ہوں، اور گورنمنٹ سیکٹر میں جو پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک تعلق ہمارا رہا ہے. ٹھیک. تو مجھے کوئی ایسی رقابت دکھائی نہیں دی. ہاں کسی خاص سطح پہ کسی خاص لوگوں میں ایسی رقابت اگر ہو تو وہ انفرادی چیز ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ جو لوگوں کا تعلق ہے اور واقعی ایجوکیشنسٹ ہیں، واقعی جن کے دل میں قوم کے بچوں کو تعلیم دینے کا جذبہ ہے، تو ان میں نہ رقابت ہونی چاہیے اور نہ رقابت ہے. ٹھیک. تو مجھے بہرحال اس بات پہ خوشی ہے، اور میں آپ کے توسط سے اپنے ان تمام کرم فرماؤں کا، اپنے ان دوستوں کا، چاہے ان کا تعلق پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، ہزارہ یونیورسٹی سے ہے، ڈگری کالجز سے ہے، یا جس سطح سے بھی ہے، اور وہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے، انہوں نے جس طرح دامے در میں قدم سخنے اور نوشتے ہر طرح کا ہمارا تعاون کیا ہے، آپ کے توسط سے میں ان کو شکریہ بھی ادا کروں گا. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی، ایک ٹیم کی طور پر ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اگر یہاں پہ انفرادی طور پر یا جزوی طور پہ اگر کوئی دوری موجود ہے تو ان دوریوں کو ختم کریں، اور یہ بطور ایک مشن کہ ہم اس کو سب ایک بن کے اس کو آگے بڑھائیں، اور انشاءاللہ یہ بڑھے گا. ٹھیک. آپ نے پہلے ہی بات کر لی ہمارا امتحانی نظام ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایگزام ڈریون ہے، امتحان کے گرد گھومتا ہے، یہ بات تو آپ نے کر لی. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے اس کے طریقہ تدریس کی انفرادیت اور خصوصیت کیا ہے؟ اور ساتھ آپ نے ٹیم کا ذکر کیا، آپ ہر تیسری بات میں آپ ٹیم کا ماشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں، تو میرا ایک وہ تجسس تھا ذہن میں کہ آپ اپنی ٹیم کا نام بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ کی ٹیم میں کون لوگ ہیں جن کا آپ بار بار ذکر کریں؟ ہماری ٹیم میں کوئی ایسے افراد یا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جن کا ذکر کرنا یا اس کو ہم چھپانا چاہیں، بلکہ دنیا جانتی ہے ان کو.
تو پوشیدہ نہیں ہے. جہاں تک انفرادیت کا تعلق ہے تو میں کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کروں گا اور نہ یہ مناسب ہے کہ ہم چنی ماں دیگر نیز ہمارا جیسا کوئی نہیں. یہ دعویٰ بہرحال بے جا ہے. میں یہ کہوں گا کہ مانسہرہ بلکہ ہزارہ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پہ بہت بڑی قدرت نے استعداد پیدا کی اور ایسے لوگ موجود ہیں جن میں اخلاص کی بھی کمی نہیں ہے, استعداد کی بھی کمی نہیں ہے اور کارکردگی کی بھی کمی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ پورا علاقہ تعلیمی حوالے سے پورے ملک میں سب سے آگے ہے. جہاں تک انفرادیت کی بات ہے کہ ہمارے طریقۂ تدریس میں ظاہر کورس تو وہی ہے جو ڈگری کالجز میں پڑھایا جاتا ہے, گورنمنٹ ہے پرائیویٹ ہے جہاں بھی ہے, کورس تو وہی ہے, ایگزام پیپر بھی وہی ہے, ایٹا ٹیسٹ بھی وہی ہے, سسٹم وہی ہے. ہم اس سے باہر نکل کر کچھ نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز ہے, وہ چیز یہ ہے کہ عام طور پر اداروں میں یا ادارے چلانے والوں کی نظر بسا اوقات ایک اینڈ پر ہوتی ہے, دوسرے طرف بسا اوقات نظر نہیں ہوتی, بعض جگہوں پہ نظر نہیں ہوتی, یا وسائل نہیں ہوتے, افرادی قوت نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں. اور میں یہاں یہ بات پہ خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ پیرنٹس کا بھی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے زیادہ سے زیادہ نمبر آنے چاہیے, بلکہ اکثر اوقات تو ان کا اصرار یہ ہوتا ہے کہ بچے کو مار کر اس سے بہت زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کروایا جائے. تو اس سے بھی مجبوری کے تحت بعض اداروں میں سختی کر کے, کوشش کر کے, بلکہ مغز سوزی کر کے ٹیچرز ان سے بہت کام لیتے ہیں, چیزیں ان کو یاد کروا دیتے ہیں, لیکن یاد کروانے کے ساتھ ساتھ ان کو کانسیپٹ نہیں دے پاتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے, اور یہ چیز مجھے پچھلے 10-12 سال سے خاص طور پر محسوس ہوئی, اور میں نے دل میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو خاص طور پہ 2 چیزیں. ایک تو ہمارے بچے میں جو کانفیڈنس ہونا چاہیے وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا جی, وہ سہما ہوتا ہے, خوفزدہ ہوتا ہے. خوفزدگی بھی وہ اپنی بات بھی نہیں کر پاتا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کا کانسیپٹ نہیں ہوتا, اور اگر کہیں کانسیپٹ ہوتا ہے تو اس کی بورڈ کے پیٹرن پہ تیاری نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم نے ورک کر کے جو طریقہ کار ڈیزائن کیا ہے, ہم نے 2 فیکلٹیز رکھی ہیں, ڈیزائن کی ہیں. ایک فرسٹ ٹائم ہے, ایک سیکنڈ ٹائم ہے. فرسٹ ٹائم صبح 8-8:30 بجے سے جس وقت بھی کالج لگتا ہے اس وقت سے لے کر ظہر کی نماز سے قبل تک ٹھیک ہم بورڈ کے پیٹرن پہ بچوں کی تیاری کروائیں گے. اور اس کے لیے الحمدللہ مانسہرہ کی ایک بہترین ٹیم کا ہم نے باقاعدہ طور پر ایک پورے طریقے کے مطابق ایکسپرٹس کے ذریعے سے اس کا انتخاب کیا ہے. وہ ان بچوں کی تیاری کروائیں گے بورڈ کے پیٹرن پر, ان کے ٹیسٹ, ان کا مکمل جائزہ اور ان کو پڑھانا. اگلی ٹیم کا کام ہوگا بچے کا کانسیپٹ دینا. اس میں نامور پروفیسرز میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں کہ انہوں نے رضاکارانہ طور پہ اپنی خدمات کو پیش کیا ہے, یہ ان کا بڑا پن ہے. اور انہوں نے رضاکارانہ طور پر صرف 1-8 پیریڈ کی بات یا کبھی کبھی کی بات نہیں کی, بلکہ مستقل طور پر 4-5 سال ساتھ رہ کر کام کرنے کا عہد کیا. میں خاص طور پہ آپ کے سامنے نام گنواؤں گا. اس سلسلے میں پورے کام کو آگے بڑھانے میں یا اس پورے عمل کو اپنا ایک ادارہ سمجھ کر اس کو آگے بڑھانے میں جن لوگوں نے رضاکارانہ طور پر خدمات سر انجام دی ہیں, ان میں میرے دوست اور ایٹا اسپیشلسٹ, میں نے سارے نثار کا نام لوں گا, جو پہلے دن سے میرے ساتھ اس پورے عمل میں شریک رہے, بلکہ وہ پورے علاقے کے حوالے سے, پورے ریجن کے حوالے سے
جو ہماری تجزیاتی رپورٹ تھی اس رپورٹ کو مرتب کرنے میں ان کا بڑا بنیادی کردار رہا. اس کے ساتھ ساتھ میں ایبٹ آباد بورڈ میں اس وقت جو ایک میں کہوں کہ ہر دل عزیز شخصیت ہے پروفیسر ارشد صاحب، ان کا ہمیں تعاون حاصل رہا، خاص طور پر تجزیاتی رپورٹ کے مرتب کرنے میں ان کا تجربہ ہے بالکل، اور ان کا ایک ویژن ہے. اس ویژن سے ہمیں بڑا فائدہ ہوا، ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا. میں ڈاکٹر عبد المجید صاحب کا ذکر کروں گا ہزارہ یونیورسٹی سے، میں ڈاکٹر فیاض صاحب کا، میں ہزارہ یونیورسٹی کے دوسرے ڈاکٹرز، بہت سارے پروفیسر تھے، میں سارے اگر نام گنواؤں اس وقت شاید ٹائم زیادہ لگے. کچھ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، مطلب یہ نہیں کیا کہ ہمارا نام آئے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی اس کا خواہش مند نہیں ہے کہ اس کا نام آئے. مثلا میں حنیف صاحب جو یونیورسٹیز میں پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، تو یہ اور اس طرح کے جو ہمارے دوست تھے، ہمارے فزکس میں ایک نام ہے یہاں پہ، بہت بڑے نام ہیں، یہ حضرات شامل رہے، مشاورت کے اندر بھی شامل رہے، اور ان کا ہمارے ساتھ یہ عہد ہے کہ وہ اپنے طور پر جو بھی گورنمنٹ ٹائم کے بعد ظاہر کالجز میں پڑھاتے ہیں، کالج سے 2 بجے 3 بجے جس وقت فارغ ہوتے ہیں، تو جو بھی بچوں کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے وہ پڑھا سکتے ہیں، وہ پڑھائیں گے. وہ ایٹا کے حوالے سے بچوں کی تیاری بھی کریں، وہ بچوں کو کانسیپٹ بنانے میں خود کردار ادا کریں. شاہد اقبال صاحب کا میں ذکر کروں. اسی طریقے سے ہمارے دوسرے دوست ہیں عثمان خٹک صاحب ہیں. ان تمام لوگوں کی ایفرٹس موجود ہیں، کوششیں موجود ہیں. میں مختصر یہ کہوں گا کہ 26 افراد ہیں جو ہزارہ میں، بلکہ میں ان کی جو خدمات ہیں اس سے بھی ایک دنیا واقف ہے. ٹوٹل ہماری ٹیم، اور انہوں نے رضاکارانہ طور پہ انہی دوستوں کی ایک تجویز تھی جس پر میں نے یہ کام کیا. انہوں نے یہ تجویز دی کہ ہم آج تک کام کرتے رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کرتے رہے ہیں، پڑھاتے رہے ہیں، اکیڈمی چلاتے رہے ہیں، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے اس علم کے خراج ادا کرنے کے لیے ہم رضاکارانہ طور پر 35 بچوں کی ایک کلاس بنائی جائے فری، ہم اس کو پڑھائیں گے. چنانچہ ہم نے اس چیز کا باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا، اور اس کا ایک رسپانس بھی آیا، اور بہت ہی میرے لیے خوش آئند قسم کا رسپانس آیا. بہت اچھے بچے آئے، اور اس طرح ہماری ایک مکمل کلاس بنی ہے. اس کلاس سے ہم کوئی فی نہیں لے رہے. یہ سوسائٹی میں خاص طور پر ان بچوں کے لیے، وہ بچے جو پرائیویٹ اداروں کے اندر باہری فیسوں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تھے لیکن ان میں اہلیت ہوتی تھی، تو اب ایسے بچوں کے انشاءاللہ ہماری اس ٹیم یا میرے ان دوستوں کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے انشاءاللہ ایسے بچوں کو موقع مل رہا ہے، اور یہ ملے گا. اور ان کی کارکردگی کے حوالے سے انشاءاللہ 1.5 سال بعد پھر میں آپ سے بات کروں گا کہ وہ اس ادارے کو کہاں لے کر جاتے ہیں، کس کمال پہ پہنچاتے ہیں، اور خود وہ کس کمال کے اوپر پہنچتے ہیں. اور یہی چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی قوم یا اس پاکستان کے لیے یا اپنی آخرت کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ اس کلاس کے ذریعے سے کم از کم ہم کل سرخرو ہوں گے اللہ کے سامنے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم نے ایک غریب کے بچے کو، ایک مستحق بچے کو، اور ایک اہلیت رکھنے والے بچے کو جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے دینے کی کوشش کی، اپنا حق ادا کیا. آپ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا کہ اس کے مطابق کیا ہے. آپ نے 35 بچوں کی بات کی، تو میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک اپنا ذاتی ایک تجزیہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے اپنے ادارے کے قیام کے ساتھ ہی 35 اسکالرشپس کا اعلان کیا، جس کا آپ نے ذکر کیا 35 بچوں کا. تو آپ کی دیکھا دیکھی، ویسے اسکالرشپس پہلے بھی لوگ دیتے رہے، مگر اس طرح مجھے اس طرح محسوس ہوا
کہ آپ کی دیکھا دیکھی بہت زیادہ جو ہے بڑے بڑے جاٹک قسم کے جو بورڈ لگے ہوئے ہیں ان پہ جو ہے لاکھوں روپے کی اسکالرشپس اور کروڑوں روپے کی اسکالرشپس کے اعلانات لوگوں نے کر دیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کی گفتگو میں اس دیکھا دیکھی کے لفظ کو حذف کرنا چاہوں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے قدم اٹھایا ہے اور اگر کسی دوست کی توجہ دلانے میں ہم کامیاب ہوئے، ظاہر ہے کہ تمام ادارے چلانے والے، بہتر ادارے چلانے والے، ان حضرات کے اندر ایک احساس تو موجود تھا، ایک طلب بھی موجود تھی، لیکن اگر ہمارے اس کام سے ان کی توجہ اس طرف ہوئی ہے تو میں کہوں گا کہ ان کا بڑا پن ہے، ان اداروں کا اور ادارے کے چلانے والوں کا بڑا پن ہے۔ اس طرح مجھے خاص طور پہ خوشی ہے کہ ہماری یہ ٹیم یا رائل صرف 35 بچوں کو اپنے وسائل میں پڑھا سکتا تھا، لیکن مانسیرا کے جو ادارے جن کے پاس وسائل ہیں الحمدللہ اور ان کی خدمات ہیں، اگر ہر ادارہ 35 بچے یا 30 بچے یا 20 بچے یا 60 بچے اگر وہ ان کو فری پڑھا دیتے ہیں، بغیر فی کے پڑھا دیتے ہیں، تو یہ کیا اس علاقے کے لیے بلکہ اس قوم کے لیے بہت بڑی خدمت نہیں ہوگی؟ بہت بڑی بات۔ اس لیے میں ان تمام اداروں کو اور یہاں کے فیصلہ سازوں کو جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، کچھ نے پہلے کیا ہم سے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہی پہلے فیصلہ کیا، بالکل پہلے سے کر پہلے بھی فیصلہ کر چکے ہیں اور اس کے اوپر وہ اس حق کے مطابق وہ بچوں کو پڑھاتے رہے ہیں، اسکالرشپ دیتے رہے ہیں۔ لیکن اس ہمارے اس اقدام کے بعد جن اداروں نے اور میرے دوستوں نے اس حوالے سے اس چیز کو لیا ہے تو بہت مثبت، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارے ساتھ انہوں نے بھلا کیا ہے کہ جن بچوں کو ہم اپنے ہاں ظاہر ہے کہ محدود وسائل کے اندر نہیں پڑھا سکتے تو ہمارے دوستوں نے ان کو موقع دیا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طرح اگر ہم مثبت چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے رہیں، تمام ادارے مثبت تجربات کو ہم لے کر آگے بڑھتے رہے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اپنی قوم یا ہم پاکستانی جن کا شمار تیسری دنیا میں ہوتا ہے، تو ہم تیسری دنیا کے بجائے پہلی دنیا میں ہمارا شمار ہوگا، اور انشاءاللہ ہوگا، ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں استعداد کی کمی نہیں ہے، جس چیز کی کمی ہے اخلاص کی بھی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو وہ نسبتاً شعور کی کمی ہے، اور سب سے بڑی بات اجتماعیت کی سوچ، اس کا ایک فقدان ہے، اس حوالے سے ہمیں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم وہ لوگ جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل دیے، یہ قوم کی امانت ہے، اگر وہ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ نہ صرف مانسیرا بلکہ مانسیرا کے آس پاس جو علاقے ہیں، یہ بڑی قابل تقلید قسم کی روایت ہے، یہ آگے بڑھتی رہی تو ہماری سوسائٹی جو طبقات کے اندر بٹی ہوئی ہے، سچی بات یہ ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ ان کے اندر استعداد ہے، لیکن وہ اپنے معاشی حالات کی وجہ سے بہتر تعلیمی اداروں میں نہیں پڑھ سکتے، جس کی وجہ سے میٹرک کر بلکہ جیسے کیسے میٹرک کر لیتے ہیں، میٹرک کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنی اب میں آپ کے سامنے میرے ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان ٹیسٹوں میں جن بچوں نے ٹیسٹ ہمارے ٹاپ کیے ان میں تقریباً گورنمنٹ اسکولوں کے بچے ہیں۔ اچھا، گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں۔ ہمارا پہلا ٹیسٹ نہیں، دوسرا، تیسرا اور چوتھا ٹیسٹ ٹاپ کرنے والے جو بچے ہیں گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں، اور بہت دور دراز کے بچے ہیں، لسا نواب کے بچے ہیں، اس میں اکی کے بچے ہیں، بالا کوٹ کے کاوان کے بچے ہیں جو ٹاپ کر رہے ہیں، اور دربن کے بچے ہیں، ایک بچہ ہے جس نے ٹیسٹ ٹاپ کی، اور پڑھنے والے وہ بچے گورنمنٹ اسکول میں۔ تو ان بچوں کی اہلیت ہے، لیکن وہ بچہ ایک تو وہاں سے آ کر مانسیرا میں رہے، اپنے اخراجات پورے کرے، اور پھر وہ فی پے کرے، تو اس کے لیے ناممکن ہے۔